سب سے مشکل صبر ہماری خوشیوں پہ صبر کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے چیز لیتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچوں کے رشتے، یا اللہ میری بچی کا، یا اللہ میرے بچے کا، کیا کچھ نہیں، اگر اولاد نہیں ہے یا اللہ اولاد، یا اللہ کاروبار، یا اللہ یہ، یا اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. تو پھر ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کر، کیونکہ ہمارا تعلق جو جڑا ہوا ہے نا وہ ہمارے بچوں سے جڑا ہوا ہے، ہمارے خاندان سے جڑا ہوا ہے. کیونکہ ہم اگر چاہتے ہیں تو کئی دفعہ وہ نہیں چاہ رہے ہوتے، اور ان کے لیے میں کہتی ہوں دعا کیا کرے کہ یا اللہ ان کے دل سے اٹھا دے. جب آپ کے دل سے اٹھ جاتا ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے. مجھے آپ لوگوں کے جب میسیجز آتے ہیں، میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ کمپلیٹلی جو آپ کا درد ہے نا، کیونکہ آپ صرف یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں قرآن جب کھلا ہے تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہمارے ہسبینڈ بھی سیم پیج پہ ہوں یا ہمارے بچے بھی سیم پیج پہ ہوں. تو اس کے لیے صبر اتنا بڑا، بلیو کریں ماؤں کے دل کٹ جاتے ہیں، جن کے اگر تو ان کو، جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، فار ایگزامپل، یا میں اپنی بات کروں، کسی کی کیا بات کروں، اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو رب سے بھی ملانا تھا، مجھے اپنے بچوں کو 5 وقت نمازی تو ایٹ لیسٹ بنانا تھا، مجھے اپنے بچوں کو جمعے پہ بھیجنا تھا، مجھے اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بیٹے ہی تھے ماشاءاللہ، تو اب تو خیر بیٹیاں آ گئی ہیں، لیکن میں اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ وہ جو تربیت تھی نا، اگر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کرنی ہے تو میں تو راضی خوشی الحمدللہ بچے اسکول جا رہے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بچوں کے گریڈز اچھے آئے ہیں کہ نہیں، دیکھو تم نے اسکول ٹائم پہ جانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں بچہ فجر میں اٹھا کہ نہیں اٹھا. اگر نہیں اٹھا تو وہ دل کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ درد ہوتا ہے کہ میں کیسے کو، بچے منہ کے اوپر آگے سے جواب بھی دے دیتے ہیں کہ ماں بس کرو، اب مجھے پتہ ہے، میں میرے کمرے میں نہ آنا. آج کل کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو اس پہ صبر کرنا. اپنے ہسبینڈس کے، اگر اللہ نہ کرے کہ اتنی بری سچویشن ہو، بعض دفعہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے کہ بیوی جو ہے اگر ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بیٹا اس پہ بڑا صبر ہے اور اس کا اجر بھی بڑا، چین کرو تھوڑا سا. کیونکہ دیکھو آپ یہ ایک بات سوچ لو، میں اپنی بہوؤں کو بھی یہی سمجھاتی ہوں کہ بچہ اپنے میاں کے، اپنے ہسبینڈ کی نا ماں نہ بنو، اپنے بچوں کی ماں بنو. ان کی ماں نے جو ان کی تربیت کی تھی نا، وہ کرا کے آئے ہیں تمہارے پاس. اب ان کے لیے دعا کرو، اب اپنے اوپر ڈھالو، آہستہ آہستہ، اٹ ول ٹیک ٹائم، آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. سب کا درد بھی میں سمجھتی ہوں ایک جیسا ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت تسبیحات کر رہی ہوتی ہوں، میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو میرے ہسبینڈ نے زور سے ٹی وی لگایا ہوتا ہے یا گانے اس پہ سن رہے ہوتے ہیں، مجھے کانوں میں لگتا ہے کہ کوئی آگ لگ گئی ہے. تو یہ ساروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اچھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہے، تو درد کم ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں یہ صبر کا مقام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اتنا آگے پڑھیں گے نا تو پھر آپ خوشی سے صبر کر جائیں گے، کیونکہ درد بڑا ہے. تو اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی کی، جیسے فار ایگزامپل پیرنٹس میں سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بیسیکلی کہ اگر ہم روئیں گے تو پتہ نہیں یہ صبر کا مقام نہیں ہے تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا. تو میں آپ کے ساتھ وہ حدیث بھی شیئر کرتی ہوں کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، آخری وقت تھا اور ان کی بے چینی جو تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو حضرت فاطمہ کے منہ سے یہ نکلا کہ ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ تمہارے ابا پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی. اور جب آپ کی وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ ہائے ابا جان، میرے ابا جان جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ ہے. مطلب یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کے دل سے، درد سے نکل رہی تھی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے الفاظ ہمارے اندر سے نکلتے، بس کوشش کریں کہ اچھی بات منہ سے نکالیں، کیونکہ درد ہوتا ہے تو لفظوں میں ڈھلتا ہے، آنکھوں سے آنسوں میں ڈھلتا ہے. تو اس لیے اس پہ آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ تو صبر نہیں ہے تو بس مجھے تو بس جم کے بیٹھنے کے بس اللہ کی رضا، اللہ کی رضا. تو وہ ایسا نہیں ہے، ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے جب آپ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر آئے نا، تو بی بی فاطمہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالی. تو مطلب ایک ہوتا ہے نا درد سے کویشچن کرنا اس طرح کے. تو اس طرح سے مجھے یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تاکہ تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، میرے منہ سے کبھی ایسے الفاظ نکلے
اور میں روئی تھی اور میں نے اس طرح سے بات کی تھی، تو وہ صبر کے ہی دائرے میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اور بہت پیاری حدیث تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قبرستان کے پاس سے، تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک قبر پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ رو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور کہا کہ فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو اس عورت نے کہا کہ جا دور ہو جا، کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو اس نے کہا تو دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے۔ اور دیکھیے اکثر ایسا سینٹنس ہمارے بھی دل سے نکلتا ہے کہ کوئی کہتا ہے نا، تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوتا بھی قرآن کا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اس کو کیا پتا ہے میرے کیا حالات ہیں، اتنی مطلب میں کس در سے گزر رہی ہوں۔ تو سیم وہی عورت تھی، کیونکہ جاہلیت والی بات تھی نا، کیونکہ وہ تو رسول اللہ کو جانتی نہیں تھی، تو اس نے یہ کہا کہ تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے آگے، انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا۔ تو جب اس عورت کو پتہ چلا تو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کے پاس آئی سوری کرنے کے لیے بیسیکلی۔ تو جب آئی ہے ان کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ صبر تو یہ ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، انڈر لائن کریں اس کو۔ صبر کون سا ہے؟ جو آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو چیخنا، چنگاڑنا، بولنا اور سر پیٹنا اور اپنے آپ کو حال و بحال کرنا، وہ منع ہے اسلام میں۔ لیکن اگر آپ کے آنسو نکلتے ہیں، آپ ایسے بات کرتے ہو، تو اس کا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا کریں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو، یہ بھی بہت پیاری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لے لیں اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کی میں دو محبوب ترین چیزیں، اور وہ بریکٹ میں وہ لکھا ہوا تھا کہ دو محبوب ترین چیزیں کیا؟ اس کی آنکھیں، اللہ اکبر، دو محبوب ترین چیزیں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ میں اس کو جنت عطا کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں سب ایسی آیات ہوتی ہے نا، تو ہوتا ہے کہ کتنی مطلب میں بہت کوشش کر کے تھوڑی تھوڑی چیز لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، تاکہ انشاءاللہ یہ پورے قرآن میں ہم ریپیٹیڈلی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اور پھر نمبر اب 4 ہم نے پہلے پڑھی تھی نا، یہ 5واں نمبر ہے کہ صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نماز جو ہے نا، وہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے نا چیز، وہ نماز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر اگین میں وہی بات کروں گی کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم نے شروع میں بچوں کی تربیت نہیں اس طرح سے کی ہوئی اور ان کو نماز کی طرف لے کے آنا، کیونکہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں جنت و دوزخ کا فرق تو نظر آتا ہے نا، تو ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا، تو اس کو کانشیسلی دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نماز پڑھنے والا بنا دے، ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہے نا، ان پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، اور فرمائے تو ضرور اگر ان کو یہ پتا ہو، اگر ان دونوں نمازوں میں کیا ان کو ثواب ملے گا، اگر ان کو یہ پتا ہو تو وہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی آئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے نا، دیکھیں وہاں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یہ تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی گھر میں نماز پڑھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، اور پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلے۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، مطلب اسے نہیں پڑھی ہے، تو اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال، آپ سوچیں کہ کوئی شخص گھر آیا، اللہ نہ کرے اس کا گھر بھی جل گیا، اس میں اس کے بچے بھی ختم ہو گئے، اس کا مال بھی سارا چلا گیا، تو اتنا بڑا نقصان، اس کے بعد بچا کیا اس کے پاس تھا؟
تو رسول اللہ نے ایک عصر کی نماز اگر اس کی فوت ہو گئی تو اس کا اہل و عیال، اس کا مال و اسباب سب ہلاک ہو گیا. اتنا بڑا خسارہ ہے اس کے لیے. پھر آگے دیکھیے کہ اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو رزق دیا ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق دیا، سرًا وعلانیةً، کہ وہ چھپ کر بھی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں. یہاں پہ چھپ کے کرنے سے جو مراد ہے وہ بیسیکلی صدقات ہیں. جو ہم صدقہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کو ہمیشہ چھپ کے دیا کریں. اور جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر اگر دیتے ہیں، اس میں بھی پھر میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بتاتی ہوں. اچھا، رزقناہم، رزق جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ وہ ہر طرح کی، ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت رزق ہے. ہم تو یوزلی سمجھتے ہیں نا کاروبار میں کہ جاب مل جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کشادگی آ جائے. رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں. اسی لیے تو ہم شروع میں جو دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم ارزقنی یا تفکرا، کہ اللہ مرزقنی، اسی میں بھی وہی بات آتی ہے کہ ایون علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق ہے. تو سارا کا سارا جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق میں دیا، آنکھیں دی ہے، کان دی ہے، زبان دی ہے، چلنا پھرنا، کھانا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت رزق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے دی ہے. اچھا، یہاں پر جو آیا ہے نا، وہ آیا ہے کہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صدقے کے طور پہ. آپ اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کہتے ہیں نا مسکرا کے دیکھنا بھی کسی کا غم میں، اس کو تھوڑی ہمت دلانے کے لیے، وہ بھی صدقہ ہے. ہر طرح سے، ہر لیول سے جو بھی صدقہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو آیا ہے کہ چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ چھپ کے کرتے ہیں اور ظاہری طور پہ کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو تھور کہتے ہیں کانٹوں اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، ظاہری طور پر جو صدقہ دینا اور جو چھپ کے دینا، ظاہری طور پر صرف کہتے ہیں زکوٰۃ اس حالت میں آپ دے سکتے ہیں جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ لوگ کیا کہیں، مطلب کہیں ان کے دل میں یہ نہ ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتا. تو اس کی وجہ سے، کیونکہ فرض جو ہے نا، آپ دیکھیں فرض آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، آپ کا حج ہے، آپ کا یہ زکوٰۃ دینا، فرض جو چیزیں ہیں نا، ان کو آپ ظاہری طور پہ کر سکتے ہو، آپ دکھا کے کر سکتے ہو، اس لیے کہ دوسروں کو بھی ہمت ہوتی ہے، دوسروں کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ یہ بھی کر رہا ہے تو ہم بھی کریں. نیت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. لیکن جو صدقہ، جو نوافل پڑھتے ہیں آپ لوگ، جیسے تہجد کی نماز ہے یا اور بھی نوافل پڑھتے ہیں، یا پھر نفلی آپ صدقات کرتے ہیں، یا کسی بھی نفلی روزے رکھتے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ کسی کو نہیں آپ بتائیں، وہ آپ کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا بس. اور اس کے علاوہ اللہ اکبر، ایک آیا مجھے تو اتنا وہ ڈر لگا، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ میں نے پہلے بھی کی ہوئی تھی آپ کے ساتھ، تو اس لیے پہلے آپ کو حدیث ایک میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور برائی کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو. اچھا نہیں یہ والا نہیں تھا، میں نے آپ کو یہ تو اگلی آیت میں تھا، میں نے وہ آپ کو بتانا تھا کہ صدقات کے بارے میں کہ حضرت ابو ہریرہ نے، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے نا کہ فجر اور عشاء میں، تو اتنی پیاری وہ میں مس نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے کہ مجھے مل گئی ہے جناب. اچھا جی، کیونکہ یہ اتنی موٹیویٹ کرتی ہیں ایسی چیزیں نا کہ پھر وہ دماغ سے نہیں نکلتی، ہم جب سن لیتے ہیں ان کو، کیونکہ اپنی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دردناک عذاب کی خوشخبری، اللہ اکبر، عذاب کی خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. دیکھیں بعض دفعہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اگر اپنا زیور جمع کیا ہوا ہے یا کچھ ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈرنا ہے، نہیں. آپ نے اگر زکوٰۃ دی ہوئی ہے تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ اس سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی کہ ہم
یہ کرنے کے قابل ہوں کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ حساب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا نا۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں سرًا و علانیتاً و یدرؤون، اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنۃ السیئۃ، کہ اپنے ساتھ بھلائی کے برائی کو۔ دیکھیں اتنی پیاری بات یہ بھی لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جیسے آسانی کے لیے نا، دیکھو گھبراؤ نہیں، اگر تمہارے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے نا تو دیکھو ایسے کر لینا برائی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے نہیں لگتا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی، یہاں پہ کیا ہے کہ اگر بھلائی کے ساتھ تم برائیوں کو، جب اگر تم برائی کرتے ہو تو تم نیکی کر کے اس کو کاؤنٹر کر دو، اس کو ختم کر دو، جیسے اس کا کفارہ بن جاتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا نا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن تو ہمارے نامہ اعمال تو لے جائیں گے، کہ جس کے بھاری ہوگا نیکیوں کا تو وہ جنت میں جائے گا، جس کا کم ہوگا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو گھبرانا نہیں، کیونکہ ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، ایک برائی کرو گے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی نا۔ تو جب بھی اگر کبھی برائی ہو جائے، اللہ نہ کرے، تم توبہ کرتے ہو، انسان ہو، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر کوئی غلط کام کر لیتے ہو، فوراً کوئی نیکی کر دو، فوراً صدقہ نکال دو، کچھ کر لو۔ ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرتے جاؤ۔ اور پھر اولئک لہم عقبی الدار، کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے انجام ہے آخرت کے گھر کا، انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ آخری جو بات ہے نا، دیکھیں یہ بہت غور کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے تو پتہ نہیں، ہماری تو پہلے زمانے میں تو ہمیں اتنا نہیں پتا تھا، غلطی ہو گئی، صدقہ دے دو، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ اگر صدقہ کم دینا ہے یا جو بھی بتایا تھا نا، اگر آپ ذکر کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی چھوٹی سی ہیلپ کر دیتے ہو، اس کا کسی کا غم سن لیتے ہو، سارا کچھ ہی صدقہ ہے نا۔ تو وہ کر کے اپنی گناہوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ اولئک لہم عقبی الدار، اور عقبی الدار، اور یہی لوگ ہیں جن کا انجام آخرت میں اچھا ہے، اچھا گھر ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر کیسا ہوگا؟ اتنی پیاری بات، جنات عدن، کہ عدن، جنت عدن ہوگی، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچے کہاں پہ ہوں گے، اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ کدھر ہوں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہا کہ وہ داخل ہوں گے من صالحہ، جو نیک ہوں گے۔ لیکن ایک شرط تو آ گئی نا کہ نیک ہوں گے، تو اس لیے پورا زور لگاتے ہیں کہ یا اللہ بچے بھی نیک ہو جائیں، یا اللہ ہسبینڈ بھی ایسے ہو جائیں، یا اللہ جو بھی اراؤنڈ ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس دنیا میں اچھا لگتا ہے، سارے کے ہم صالح لوگوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنت میں بلائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو آباء و اجداد و ازواجہم، اور ان کی بیویاں، اور وہ ذریاتہم، اور ان کی اولادوں کو، اور سارے کے سارے دیکھیں جنت میں بھی یہ اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گفٹ ہوگا، کیونکہ دیکھیں نیک لوگوں نے تو جنت میں جانا ہی ہے نا۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ صالح لکھا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے نا کہ کیونکہ جنت کے تو درجات ہیں، کہ کوئی کسی درجے پہ کوئی کسی درجے پہ، تو جو نیک لوگ ہوں گے، اگر فار ایگزامپل ماں باپ اوپر والے درجے پہ ہیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو انعام کے طور پہ، اور اگر بچے جو نیچے والے درجے پہ ہیں یا دوست کسی اور درجے پہ ہیں، وہ اوپر والے میں ہیں، ہم مڈل میں ہیں، تو وہ جو اوپر والے درجے والے ہیں نا، وہ اللہ سے دعا کریں گے اور خواہش کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اوپر والے درجے پہ لے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور وہاں پہ بھی خاندان کے خاندان اکٹھے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے سارے لو ونس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، آمین ثم آمین۔ تمام اسٹوڈنٹ آپ لوگ مجھے یاد رکھنا، اگر میں نہیں ملی نا اپنے درجے پہ آپ کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور کہہ دینا کہ ہماری وہ ٹیچر ایک ہوتی تھی، پلیز ان کو بھی بلا دیں یہاں پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو، ہمارے خاندان کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے ہسبینڈ، ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ سب کو اکٹھا کرے، آمین ثم آمین۔ اور اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والملائکۃ، اور فرشتے یدخلون، وہ داخل ہوں گے، علیہم، ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے، سلامتی سلامتی کہتے ہوئے، اللہ اکبر، وہ داخل ہوں گے، سلام، کیا کہیں گے؟ سلام ہو علیکم، تم پر، بما صبرتم، اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا تھا۔ اب دیکھیے اس سے اچھی مطلب ہمیں کیا خوشخبری مل سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ ہوتا ہے نا
کہ चाबी दे दी जन्नत की हमारे हाथ में कि देखो ये चीज़ें हैं, कर लेना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, सब्र करना है। उसके बाद तुमने अगर कोई गुनाह हो गया तो थोड़ा नेकी करके उसको काउंटर कर देना, और अगर देखो जो खर्च करते हो ना तो छुपा के करना, किसी के इसलिए कि अगर ज़ाहिरी तौर पे करते हैं तो फिर किसी की अना हर्ट होती है और फिर तुम्हारा भी खालिस होना पीछे रह जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अल्लाह से जो वादा किया उसको याद रखना, अल्लाह से डरते रहना। देखो अब इस बात से भी डरना कि कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बगैर इस चले गए इसके खशियत इलाही के और गुनाह लेके चले गए, उधर सज़ा मिल जानी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर वो जन्नतों में अदन जन्नत कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत अदन जो है वो इतनी बड़ी है कि जैसे एक मुसाफिर 100 साल उसके साए में सफ़र करता है तो वो ख़त्म नहीं होती, और उसके शगुफ़ों से जन्नत के लोगों के लिबास तैयार होते हैं। और ये पूरा एक शहर है, जन्नत अदन जो है ना, जन्नत में एक शहर है जिसमें अंबिया होंगे, जिसमें मुत्तकी लोग होंगे, जिसमें अल्लाह अकबर सब सिद्दीकीन होंगे। वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों को शामिल करेंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब आगे देखिए आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना, और वो लोग जो यन को दूना आहदल्ला, वो लोग जो तोड़ते हैं आहदल्ला, अल्लाह के अहद को, मिम बाद मीसा के ही, उससे अहद पक्का करने के बाद। आपने पहले क्या पढ़ा था, जिनको ये जन्नत में जगह मिलेगी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहेंगे कि सब्र की वजह से तुम्हें जन्नत मिली। और हाँ, मैं एक और आपको यहाँ पे भी बड़ी प्यारी हदीस है सब्र के वाले में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन ना जब हम सारे एक जगह पे जमा होंगे, वहाँ पे अनाउंसमेंट होगी कि अहले सब्र किधर है, अहले सब्र जो है लोग वो किधर है, तो वो खड़े हो जाए। तो जो सब्र करने वाले हैं ना वो सारे के सारे जब खड़े हो जाएंगे तो उनको कहा जाएगा कि चलो जन्नत की तरफ चलो। और जब वो जा रहे होंगे तो रास्ते में उनको फरिश्ते मिलेंगे, तो वो कहेंगे तुम लोग किधर जा रहे हो? तो वो कहेंगे कि हमें कहा गया है कि हम सब्र वाले अहले सब्र हैं, तो हम जन्नत में जा रहे हैं। तो वो कहेंगे कि अभी तो इम्तिहान भी नहीं हुआ, तो तुम इम्तिहान से पहले जा रहे हो। तो जब वो ये बात कहेंगे कि हम सब्र करने वाले थे इसलिए हमें कहा गया है कि जन्नत में चलो, तो वो भी उनको मुबारक देंगे और कहेंगे कि तुम्हारा ठिकाना जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं था। तो वो जन्नत में चले जाएंगे। अब देखिए हिसाब भी कोई नहीं होगा। तो सब्र सब्र सब्र, बस अब अपने बड़े बड़े अपने घर में हर जगह पे लिख के लगा दें कि मैंने सब्र करना है, मैंने सब्र करना है। और पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रास्ते भी बता दिए, तरीके भी बता दिए। थोड़ी सी चीज़ें ऐसे थोड़ी सी करोगे तो इंशाल्लाह पास हो जाओगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने, हमने पहले पढ़ा था, अहद पूरा करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं और वो अहद तोड़ते हैं, वह यक़तऊना मा अमर अल्लाह, और वो जो तोड़ते हैं जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या चीज़ तोड़ते हैं? जो अल्लाह ने रिश्तेदारी के बारे में बात की थी ना कि उसको जोड़ के रखते हैं और कता रहमी नहीं करते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया जो कता रहमी करते हैं, अय्यू सला, कि वो उसको जोड़ें, मतलब बजाय इसके कि उसको जोड़ने के रिश्तेदारियों को काटते हैं। वह युफ्सिदूना फिल अर्द, और वो ज़मीन में फसाद करते हैं। उलाइका लहुमुल लानतु, यही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह की लानत है। लानत किसको कहते हैं? अल्लाह की रहमत से दूरी को कहते हैं। राइट, ये कौन लोग हैं? देखिए फसाद करने का हमने सूरत बकरा के शुरू में मेरा ख्याल है आई थिंक 11 नंबर की आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि वो जब उनसे कहा जाता है ना, ये हमने मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा था कि मुनाफिक लोग जो होते हैं ना, जब उनसे कहा जाता है वैज़ा कीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है ला तुफसिदु फिल अर्द, कि ज़मीन में फसाद ना करो, क़ालू, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो सलाह करने वाले हैं, हम थोड़ी कोई फसाद कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अला, खबरदार, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, कि यही तो है जो फसाद करने वाले हैं। अब देखिए कभी ऐसा होता है ना कि आप कभी किसी को कहो कि मतलब फ्रेंड्स में फॉर एग्जांपल है, या रिश्तेदारों में कोई ऐसी बात है कि घर में कोई मियाँ बीवी में ऐसी बात थी तो उनमें लड़ाई होगी, तो आप उनको कहते हो तुमने क्या किया, ये बात कोई करने वाली थी, तुम्हें पता है कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो जिसने वो लगाई होती है ना बात इधर की उधर, वो क्या कहेगी, तो मुझे तो, मैंने क्या ऐसे कहा, मुझे तो बहन आदत है, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, मैंने कोई लगाई बजाई नहीं की, मुझे सीधी सी बात की है, उसमें किसी को अगर बुरा लगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, आपने कोई सीधी बात नहीं की है, आपके दिल में जो चीज़ थी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका बदला देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए कितनी दफ़ा होता है, दोस्तें हैं आपस में, किसी की लड़ाई होगी तो उसने बात उधर की उधर लगा दी, तो दूसरे कहेगी नहीं मैंने तो इस तरह से थोड़ी कहा था, उसने ऐसे समझा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये लोग जो ऐसे करते हैं ना, फसाद करते हैं। अब देखिए ज़मीन में हम बड़े फसाद की बातें, हम तो अपनी ज़िंदगियों को देख रहे हैं ना कि हम ये आयात हमारी ज़िंदगी पे कैसे हम अमल करें कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कबूल कर ले। तो हमें ये देखना है कि कहीं हमारी वजह से
किसी की ज़िंदगी में फसाद तो नहीं क्रिएट हो रहा हमारी वजह से, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे बच्चों में। इवन आप देखें बाज़ दफ़ा माँ बाप को भी बड़ी बुरी आदत होती है, वो माएँ होते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर कभी एक की बात ऐसी होती है, एक बहू की बात है तो वो दूसरी को बता देंगी और कहेंगी मेरे साथ तो वो ऐसे करती है। तो वो ये नहीं सोचती है उस वक्त, पता है क्या होता है, एक हमदर्दी लेने के लिए शायद होता है, ये वाली थिंकिंग होती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती है कि बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाएगी, बच्चों की दूरियां हो जाएंगी, बहन भाइयों से नहीं मिलती हैं, फिर भाई भाई से नहीं मिलते, अलग होनी शुरू हो जाती है। हमारा काम ये होना चाहिए, मैं कहती हूँ ऐसा तो झूठ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करेंगे, कि जब आपको ये लगे ना कि कहीं पे टेंशन है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, अपने पास से छोटी सी बात कह दिया करें कि वो तो तुम्हारी थी, वो आई थी दूसरी वाली बहू फॉर एग्जाम्पल, वो तो तुम्हारी इतनी ही तारीफ कर रही थी, वो कहती थी कि इसमें तो इतना, कोई एक बात कर दे कि उसको तो खाना ही इतना ज़बरदस्त बनाती है, या फिर वो तो इतनी मेहमान नवाज है, वो तो कोई भी ऐसी बात कह के, तो एक दूसरे का दिल जोड़ने वाली बातें, ताकि आपस में सब में सुलह सफाई रहे। ये जो फसाद करने वाली बात होती है ना, ये नियतों पे है, पता चल जाता है अंदर से आप क्या करें। और हमें पता है कि हम चालाकी क्या होती है, हम जब कर रहे होते हैं ना, हमें होता है कि अगर पूछा ना तो मैं ये कह दूंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगला भी समझदार है, उसको सब पता चल जाता है कि कौन किस नियत से क्या बात कर रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आप ये देखें कि इतनी बड़ी बात, उलाइका लहुम, यही लोग हैं जिन उनके लिए है लानतु, लानत अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वालहुम, और उनके लिए सूअद्दार, और उनके लिए बहुत बुरा ठिकाना, मतलब जहन्नम उनका ठिकाना है जो ऐसे करते हैं। अल्लाह यब्सितु रिस्क, अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्क फराख करता है। रिस्क का फिर जहाँ पे रिस्क आता है, आपने ये देखना है कि वो सारी नेमतें याद करना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस रिस्क को फराख करते हैं, लिमन यशा, जिसके लिए वो चाहते हैं, वह यकदिर, और वो तंग भी कर देते हैं, व फारिहू बिल हयात दुनिया, और वो लोग, अच्छा अब यहाँ पे जो बात हुई थी ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं जिसका रिस्क फराख कर देते हैं, जिसका रिस्क चाहते हैं तंग कर देते हैं, और जिसका फराख करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो खुश हो गए जिंदगी पर दुनिया की, कि मतलब वो तकब्बर में आ गए कि मुझे तो अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, मैं मतलब ये तो दिमाग में नहीं आता ना कि मुझे अल्लाह ने दिया हुआ। वो समझते कि हमारी मेहनत थी, हमने इतना बड़ा कारोबार किया, हम सेल्फ मेड थे, हमने इतने पैसे बनाए, हमने खुद से कमा के ऐसे किया, और उनको अल्लाह की नाफरमानी करते हुए वो घबराते भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वो खुश हो गए, मुतमईन हो गए दुनिया की ज़िंदगी में। नोट्स इतने ज़्यादा होते हैं, बल्कि मुझे कई दफ़ा लगता है कि मैं पूरे तो आपको सुना भी नहीं रही होती हूँ। अच्छा जी, वो खुश हो गए अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी के लिए। और उन्होंने क्या किया था, सॉरी मैं आया दी अच्छा जी, वमल हयात दुनिया, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी फिल आखिरत, या आखिरत के मुकाबले में, इल्ला मता, मगर वो हकीर, बिल्कुल छोटी, कोई पता भी नहीं चलता दुनिया में कि कहाँ पे वो दुनिया, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अब आप देखिए यहाँ पे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस है कि हज़रत उमर एक दफ़ा रसूलुल्लाह को मिलने आए, तो इर्द गिर्द उनके देखा वो लेटे हुए थे, तो देखा कि उनके सरहाने ना कुछ कच्ची खालें जो होती थी वो लटकी हुई थी, और उनके पाँव की तरफ जैसे सूखे पत्ते होते हैं ना, उसका ढेर था। तो और फिर देखा उन्होंने कि उनका जो तकिया है वो चमड़े का तकिया था, और उसके अंदर घास जैसे ड्राई होती है वो वाली थी। तो और जैसे रसूलुल्लाह ने उनको देखा तो उठ के बैठे, तो उनके जिस्म मुबारक पे पूरे वो जो चटाई होती है ना, सख्त होती है, उसके निशान थे। तो हज़रत उमर रोने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर तुम क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, ये कैसर और किसरा को देखें, ये तो अल्लाह को मानते भी नहीं है, फिर भी अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है उन्हें, तो आप अल्लाह से दुआ करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, तुम इस पर खुश नहीं हो क्या कि उनको अल्लाह दुनिया दे और हमारे लिए आखिरत रखे? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे ये पेशकश की थी कि मेरे लिए मक्का की वादियों को सोने का बना दे, लेकिन मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि मैंने कहा नहीं ए मेरे रब, मैं एक दिन तो पेट भर के खाऊंगा और दूसरे दिन मैं भूखा रहूंगा। जब मैं भूखा रहूंगा तो मैं तुझसे फरियाद करता रहूंगा, और जब मैं सैर होके पेट भर के खाऊंगा तो मैं तेरा शुक्र अदा करता रहूंगा। अल्लाह।
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کی زندگی اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ جو مومن ہے وہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والے ان کو تو دیکھو وہ تو ٹھیک ہے، تب بھی تو اتنی ترقیاں کر رہے ہیں، تو میں ان کی چھتوں کو سونے کی بنا دیتا، ان کی سیڑھیوں کو، میں ورڈز ادھر تھوڑے سے سونے اور چاندی میں ادھر ادھر جائیں گے کہ میں ان کی جو سیڑھیاں ہیں ان کو چاندی کی بنا دیتا، میں مسندیں لگا کے یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو وہ اتنی حقیر دنیا، اور ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو کتنا بڑا مقصد ہمارا